ہم گھر بھی گرائیں اور لوگوں کا قتل عام بھی کریں گے۔ اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، جنوبی لبنان سے نکلنے سے انکار۔ امن معاہدے کے باوجود اتنا سخت بیان آنا ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایران اور امریکہ میں امن معاہدہ جو ہے وہ تقریباً ہو چلا ہے، کچھ شقوں پر اتفاق ہو گیا ہے، باقی کچھ باتیں جو ہیں اس پر معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم لاشیں بھی گرائیں گے، لوگوں کے گھروں پر قبضے بھی کریں گے، جنوبی لبنان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امن معاہدہ کدھر جائے گا؟ اصل میں یہی معاملہ ہے سارا عادل بھائی، کہ وہاں یہ نتن یاہو کی اور اسرائیل کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اگر جنوبی لبنان سے جو داخل ہوئے ہیں اور آگے یہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اگر ان کو واپس بلا لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو کی صاف موت ہے، اور اس کی بہت اہم وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لبنان کے اندر جا کر مسلسل یہی ایک محاذ رہ گیا ہے جہاں پر اس کو گرم رکھ کر مشرق وسطیٰ میں کہیں نہ کہیں آگ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اور دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ جنگ کر رہے ہیں، اور اگر وہاں سے بھی واپس آ جاتے ہیں ایران کا محاذ بھی خاموش ہو جاتا ہے، مشرق وسطیٰ میں اور کوئی ایسا محاذ نہیں نظر آ رہا عرب ملک میں خاص طور پہ، تو اس کے بعد نتن یاہو کو اب جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ایران کے خلاف جو مہم تھی اس میں کیا کیا۔ تو اب جو آہستہ آہستہ سرویز آ رہے ہیں اس میں بھی اسرائیلی بالکل یکسو ہو چکے ہیں دو باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ ایران کامیاب ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ نتن یاہو، اس کی پالیسیاں، اس کی کابینہ، اس کی فوج ناکام ہو گئی ہے۔ اب ایران میں بھی ناکام ہو گئی ہے، لبنان میں بھی ناکام ہو گئی ہے، اور جہاں جہاں وہ چھیڑتا جا رہا تھا جنگ کو، ان تمام جگہوں پہ اسرائیلی اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو ناکام ہو گیا ہے۔ اب نتن یاہو کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اب کیسے جواب دے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں ایران کو 4-5 دن میں ختم کر دوں گا، امریکہ کی مدد سے کر رہا ہوں تو میں بڑے حملے کروں گا۔ وہ نہیں ہو سکا۔ ایران ابھی بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی ایران نے، وہ لڑ کر کامیاب ہو کر ابھر کر سامنے آ گیا، وہ معاشی طاقت بن گیا۔ اس پہ سے جو معاشی پابندیاں تھیں وہ اٹھنا شروع ہو گئیں۔ امریکہ نے جو ایرانی تیل پر پابندیاں لگائی تھی وہ بھی ہٹا لی ہیں۔ جی بالکل، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اربوں ڈالر کے جو اس کے اثاثے منجمد ہو گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کھل رہے ہیں، واپس ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اب دنیا جو ہے ان نیٹی گریٹیز پہ بات کر رہی ہے، کس طرح ان کو دیا جائے، کس طرح اس کا پروسیجر ہوگا، کس طرح ڈسبرسمنٹ ہوگی فنڈز کی، اب ان ساری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور جو اسٹیٹ بینک کے جو تہران کے جو گورنر ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فنڈز کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے ابھی مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ آنے والے ہیں اور ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اکنامکلی اب ہمیں اسٹرینتھن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور 40-50 ارب ڈالر تیل کی جو برآمد سے ایک سال کے اندر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کما رہا ہے تیل سے۔ 40-50 ارب ڈالر، جی بہت بہت بڑی رقم ہے، اور ابھی کچھ عرصے کے اندر ہی یہ 8-10 ارب ڈالر کے تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے۔ انہوں نے آلریڈی، جب یہ ابھی سینکشنز تھوڑی سی اٹھ رہی تھیں اور تھوڑی لگی ہوئی تھیں، اسی وقت انہوں نے تقریباً 2 ارب ڈالر سے کچھ کم کا تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا تھا، 1.6 بلین ڈالرز کا۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران بہت مضبوط ہو گیا۔ تو نتن یاہو کا ہر نیریٹو ناکام ہو گیا ہے۔ نتن یاہو کہہ رہا تھا کہ ایران خطرہ ہے، ایران نے بہت سارے ایسے پروڈنٹ اسٹیپس لیے، ایسے تدبر والے اسٹیپس لیے، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کی حکومت کے بارے میں نتن یاہو جو پورٹرے کر رہا تھا کہ یہ لوگ وحشی ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت سارے ایسے اسرائیلیوں کی جان نہیں لی جو لی جا سکتی تھی، جن شہروں پہ حملہ کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے، غیر ضروری طور پہ فوجی اہداف کو نشانہ بالکل بنایا۔ انہوں نے فوجی اہداف پر حملہ کیا، انہوں نے کسی بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ جی بالکل، اور اسی طرح انہوں نے پیٹرو کیمیکل کے جو پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ وہ بھی تب حملہ کرتا تھا جب ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ حملہ کیا جاتا تھا تو اس کے جواب میں کرتا تھا۔ یعنی اگر ایران میں کسی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا تھا، فوجی تنصیبات کو، تو پھر وہ جواب میں حملہ کرتا تھا، خود سے حملہ نہیں کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح جب رجیم چینج کی آپ بات کرنے چلے تھے کہ ہم تو رجیم چینج کریں گے، تو رجیم چینج نہیں کر سکے۔ آپ نے والد کی جان لے لی، ان کے بیٹے کو جو ہے وہ شہادت کے بعد وہ آ گئے یہاں پر، اور وہ اس سے زیادہ ایک الگ انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نتن یاہو کی گرپ ایران پہ تو کمزور ہو چکی تھی، اب لبنان پہ بھی ایسا ایسا ختم ہو رہی ہے۔ تو لبنان میں جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو وہاں پر حزب اللہ ہے، تو وہ کوشش کر کے اپنے سائز سے کافی بڑے لیول کی مزاحمت کر رہی ہے، اور ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے انہوں نے ساؤتھ سے مارنا شروع کیا ہے، اور وہ سینٹر تک مارتے مارتے ان کو لائے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایک فوجی کو جب ڈرون سے نشانہ بنایا، کروز میزائل سے نشانہ بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ناردرن اسرائیل کا محاذ گرم کر دیا، یعنی شمالی جو اسرائیل تھا وہ انہوں نے بالکل ویسے کر دیا جیسے سینٹرل تل اویو تھا، جو 2-3 مہینے پہلے تک تھا، کہ وہاں پہ بم آ کے گر رہے تھے، میزائل آ کے گر رہے تھے، سائرن بج رہے تھے، الارمز بج رہے تھے، اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ پہنچیں، بنکرز کے اندر چھپ جائیں۔ تو زندگی شمالی اسرائیل میں بالکل ویسی ہو گئی تھی جیسے تل اویو میں 2-2.5-3 مہینے پہلے تک تھی۔ تو اس سے نتن یاہو کو اندازہ ہوا کہ میں
बहुत बुरी तरह पिट चुका हूँ। वो हिफाजत करने में नाकाम हो गया, ईरान को ख़त्म करने में नाकाम हो गया, वो अमेरिका को यहाँ पर मुसलसल इंगेज करने में नाकाम हो गया, और उसके बग़ैर जब ये अमन मुज़ाकरात हुए तो हर बार जब ये मुलाकात करते थे तो एक थप्पड़ नेतन्याहू को बहुत ही ज़ोरदार पड़ता था। तो नेतन्याहू को अंदाज़ा हो गया कि उसको तो ड्राफ्ट तक नहीं दिखाया गया, उससे ड्राफ्ट छुपाया गया। और जब ड्राफ्ट छुपाने का मतलब ये है कि जो सालिस हैं और जो दो फरीक़ैन हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं बिल्कुल यकसू हैं कि इसराइल एक फ़साद की जड़ है। इसको आप जितना इंगेज करेंगे, नेतन्याहू को जितना इंगेज करेंगे, आप अमन के बजाय जंग की तरफ जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल। लेकिन अज़हर भाई, अब चूँकि वो ये कह रहा है कि हम वहाँ से नहीं निकलेंगे, हम लाशें गिराएंगे, हम लोगों के घरों पर कब्ज़े करेंगे, तो अगर अब इसराइल ऐसा करता है तो ये अमन मुआहदा जो हो रहा है उसके तहत क्या अमेरिका फिर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो जेडी वांस ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि असल में इनके जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनके को बेलगाम छोड़ दिया है, और कहा है कि कोई ना कोई ऐसा बयान दागते रहो जो जाके कहीं ना कहीं दिल में चुभे और कहीं ना कहीं लोगों में इश्तियाल पैदा हो, और कोई किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अमेरिका और ईरान आमने सामने आके खड़े हो जाएँ। तो इसके लिए उन्होंने बैन गवर और स्मोतरेच और उनके बहुत सारे लोग हैं जो उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया, और वो कुछ भी बयान देते हैं। अब बैन गवर क्या कह रहा है कि हम तो बिल्डिंग्स भी गिराएंगे और हम लोगों को भी मारेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम तो पीछे नहीं हटने वाले जनूबी लबनान से, और ये जो भी बात कर रहा है हमें एतमाद में लिए बगैर कर रहा है, इसलिए वो अपने अल्फाज का खुद ज़िम्मेदार है, इसराइल उसके अल्फाज का ज़िम्मेदार नहीं है, हम तो यहीं पर रहेंगे। अब मसला ये है कि नेतन्याहू फंस चुका है। अगर वो पीछे हटता है और अपनी फ़ौजों को पीछे बुलाता है तो उसके बाद यानी जंग ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म हो गई इसका मतलब है अदालती प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, जो उसकी करप्शन केसेज़ हैं और सारे मामलात हैं जो बिल्कुल उसके सर पर आ चुके हैं, और किसी वक्त भी जो है उस पर जो सज़ा है खबर तैयार है। बिल्कुल उसकी खबर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सियासी खबर भी तैयार हो चुकी है, और जो उसकी जिस्मानी खबर है वो भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसको जाना है अब जेल, और जेल जो है से बाहर तब आना है जब शायद उसकी लाश बाहर आएगी जेल से, और ये बात उसको समझ आ गई है। इतनी ज़्यादा सज़ाएं उसको होने वाली बहुत तवील सज़ा है, और एक एक केस के अंदर 5-5, 8-8 साल सज़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास 100-200 साल हैं अभी जो ज़िंदगी के बाकी हैं, तो वो उसकी बाकी जो ज़िंदगी है कालकोठरी में गुजरनी है। बुरे दिन उसके शुरू हो चुके हैं, माइनस हो चुका है सियासी तौर पे हर तरफ से। ख़ुद इसराइलियों ने उसको 92% इसराइलियों ने उसको माइनस कर दिया अपने एक पोल में, और ईरान का साथ दिया और बताया कि ईरान जीत गया है। तो इसका मतलब ये है कि तवील मुद्दती पॉलिसी को जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी, तो उसके अंदर भी नेतन्याहू को नहीं देख रहे, और देख रहे हैं कि अगर नेतन्याहू यहाँ मज़ीद कुछ अरसे और कुछ महीने टिक गया तो इसका मतलब ये है कि इसराइल जो बर्बाद हो रहा है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। और बहुत ही सीनियर लोग ये बात कह रहे हैं, साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म जो है अहूद ओलमर्ट, और इसी के साथ साथ जो उनका साबिक़ आर्मी चीफ़ है वो भी ये बात कर रहा है कि ये तबाही के दाने पर इसराइल पहुँच चुका है। अगर आपको इसको बचाना है तो आपको नेतन्याहू को माइनस करना पड़ेगा और उससे इक़्तिदार छीनना पड़ेगा। तो नेतन्याहू की आपने बिल्कुल ठीक कहा है, खबर तैयार हो चुकी है, मजमूई तौर पे बहुत बुरी तरह फंस चुका है, और अगर अब उसने कोई मिस एडवेंचर लबनान में किया तो ईरान भी उसको पकड़ के मारेगा, और अमेरिका के लिए भी और कोई चांस नहीं होगा कि वो उसके साथ सख्ती से निपटे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। जी बिल्कुल, अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।